وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن غر كريم والفاجر خب لئيم. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی نقل فرماتے ہیں کہ ایمان والا یہ بھولا بالا اور شریف النفس ہوتا ہے، والفاجر خب لئیم، جبکہ فاجر اور بدکار شخص انتہائی مکار، دھوکے باز اور کمینہ ہوتا ہے۔ ایمان والے کے حوالے سے، بندہ مومن کے حوالے سے فرمایا کہ وہ سادہ لو ہوتا ہے، بولا بالا ہوتا ہے، شریف الطبع، شریف النفس ہوتا، جبکہ اس کے مقابل جس آدمی کی طبیعت میں فسق و فجور ہو، وہ فاجر، فاسق اور بدکار ہو، تو عام طور پر وہ چالاک، مکار اور دھوکہ باز قسم کا شخص ہوتا ہے، اور طبیعت کے اندر کمینہ پن بھی ہوتا ہے، کینہ اور بغض اس کے دلوں میں ہوتا ہے۔ تو ایمان والے کے حوالے سے یہ جو فرمایا جا رہا ہے کہ وہ بھولا بالا ہوتا ہے، سادہ طبیعت کا اور شریف النفس ہوتا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلمان کی طبیعت میں، ایمان والے کی طبیعت میں اللہ نے اطاعت اور فرمانبرداری رکھی، کیونکہ مسلمان کہتے ہی ہیں اس کو جو مطیع اور فرمانبردار ہو، اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت، فرمانبرداری اس کی طبیعت میں ہو، تو اطاعت، فرمانبرداری، اطاعت گزاری کی وجہ سے اس کی طبیعت میں نرمی ہوتی، وہ طبیعت میں سختی نہیں ہوتی، طبیعت میں شرافت ہوتی ہے، مکاری نہیں ہوتی، طبیعت میں جو ہے بھولا بالا پن ہوتا ہے، کمینہ پن نہیں ہوتا، اور اس کی وجہ سے وہ عام طور پر اپنی طبعی شرافت کی وجہ سے، فطری شرافت کی وجہ سے بس اوقات وہ لوگوں کی باتوں میں آ جاتا ہے، دھوکہ کھا جاتا ہے، فریب لگ جاتا ہے، وہ اپنی سادہ طبیعت کی وجہ سے وہ چیزوں کو سمجھ نہیں پاتا۔ اس لیے غر کا ایک معنی یہ بھی کیا گیا ہے جو وہ شخص جو عام طور پر دھوکہ کھا جاتا ہو۔ تو ایمان والا اپنی سادہ لوحی اور سادہ طبیعت کی وجہ سے وہ بڑی باریکیوں کو اور چالاکیوں کو نہیں سمجھ پاتا، جس کی وجہ سے اسے دھوکہ لگ جاتا ہے، وہ دھوکہ کھا جاتا ہے۔ اور بعض حضرات نے اس کی وجہ یہ بھی لکھی ہے کہ ایمان والے کی طبیعت میں چونکہ نرمی ہوتی ہے اور وہ ہر شخص کے حوالے سے حسن ظن رکھتا ہے، اچھا گمان رکھتا ہے کہ ہر آدمی جو ہے وہ نیک ہوگا، ہر آدمی جو ہے وہ شریف ہوگا، اپنی سادہ طبیعت اور نرمی کی وجہ سے وہ ہر ایک کے ساتھ اچھا گمان رکھتا ہے کہ یہ بھی اچھا ہوگا میرے ساتھ، کسی کو برا نہیں سمجھتا۔ اور یہی شرعاً حکم ہے کہ ہمارے کے ساتھ حسن ظن رکھیں، بدگمانی دین کے اندر منع ہے، کسی کے حوالے سے برا گمان رکھنا، بدگمانی پالنا، یہ شریعت کے اندر اس کی ممانعت کی گئی۔ گویا کہ وہ ایمان والا اپنی سادہ لوحی، بھولے والے پن اور شرافت کی وجہ سے ہر ایک سے حسن ظن رکھتا ہے، اچھا گمان رکھتا ہے، وہ لوگوں کے دلوں میں چھپے ہوئے کینے کو، لوگوں کے دلوں میں چھپے ہوئے مکر و فریب کو، لوگوں کے دلوں میں چھپے ہوئے دھوکہ دہی کو سمجھ نہیں پاتا، اور لوگوں کے کینے یا مکر و فریب کو نہ سمجھنے کی وجہ سے اور لوگوں پر حسن ظن رکھنے کی وجہ سے لوگوں پر اعتماد کر جاتا ہے، اور اس اعتماد کی وجہ سے اسے دھوکہ لگ جاتا ہے، وہ دھوکہ کھا جاتا ہے۔ تو دھوکے کا ہو جانا، دھوکہ لگ جانا کوئی اس بات کی علامت نہیں ہے کہ وہ دنیا سے نابلد ہے یا اسے کچھ پتہ ہی نہیں، کچھ علم نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کے دلوں میں حسد، کینہ اور مکر و فریب کو نہیں سمجھ پاتا، بلکہ ہر ایک سے حسن ظن رکھتے ہوئے ہر ایک کو اچھا سمجھ رہا ہوتا، اس لیے وہ دھوکہ کھا جاتا ہے۔
تو کسی کا دھوکہ کھا جانا یہ اس وجہ سے نہیں کہ اسے دنیا کا کچھ عطا پتہ نہیں ہے، بلکہ یہ تو اس کی طبیعت کی نرمی، سادہ لوحی، بھولے پالے پن کی طرف اشارہ کرتا۔ اور بعض حضرات نے یہ وجہ بھی بیان کی کیونکہ ایمان والا اپنی آخرت کو مد نظر رکھتا ہے، وہ دنیا اور دنیا کی چیزوں کو، دنیا کے معاملات کو اتنی اہمیت ہی نہیں دیتا، دنیا کے معاملات کو اتنا سنجیدہ ہی نہیں لیتا، اتنا سیریس ہی نہیں لیتا، کیونکہ اس کے نزدیک سب سے زیادہ سنجیدہ مسئلہ آخرت کا مسئلہ ہوتا ہے، آخرت کی کامیابی کا مسئلہ ہوتا ہے، آخرت میں جہنم سے نجات کا مسئلہ سب سے زیادہ اہم ہوتا ہے۔ اس لیے اس کے حواس پر، اس کے فکر پر، اس کے وہم و خیال پر ہر وقت آخرت کی فکر سوار رہتی ہے۔ وہ دنیا کے معاملات کو نہ اہمیت دیتا ہے، نہ اس کو سنجیدہ لیتا ہے، اور نہ ہی دنیا کے معاملات میں اتنا غور و فکر کرنے کا اس کو موقع ملتا ہے۔ اس لیے اگر کوئی دنیاوی معاملے کے اندر اس کو دھوکہ دے دیتا ہے تو آسانی سے اس کا شکار ہو جاتا ہے، دھوکے میں آ جاتا ہے اور پھر دھوکہ کھا جاتا ہے۔ یہ مطلب المؤمن غر کریم کا علماء نے بیان کیا کہ ایمان والا بھولا بالا شریف النفس ہوتا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آدمی ہر مرتبہ کسی سے ہر مرتبہ دوسروں سے دھوکہ کھاتا پھرے، کیونکہ بعض روایات کے اندر یہ بھی جملہ ہے کہ لا یلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين، کہ ایمان والے کو ایک سوراخ سے 2 مرتبہ نہیں ڈسا جا سکتا، یعنی وہ بار بار دھوکہ نہیں کھاتا۔ تو یہ مطلب نہیں ہے کہ آدمی ہر حال میں دھوکہ کھا جائے اور لوگوں کے دھوکوں کو برداشت کرتا چلا جائے، بلکہ مطلب ایمان والے کی سادہ لوحی، اس کے بھولے والے پن کو، اس کی نرمی کو، اس کی شرافت کو، اس کے لوگوں کے حوالے سے حسن ظن کو بتلانا مقصود ہے کہ ایمان والا ہر حال میں حسن ظن رکھے، لیکن ساتھ ساتھ محتاط اور ہوشیار بھی رہے۔ جیسے ہمارے بعض بزرگوں کے حوالے سے ان کی سادہ لوحی یا بھولے بالے پن کا ذکر کرتے ہوئے کتابوں میں لکھا کہ وہ طبعاً اتنے سادہ تھے کہ کبھی کبھار بچے ان سے یہ کہہ کر پیسے لے لیتے تھے کہ ابا جی سائیکل میں پیٹرول ڈلوانا ہے، ذرا پیسے دے دیجیے، اور والد صاحب ان کی بات کو قبول کر لیتے تھے اور پیسے دیتے تھے۔ اب ان کو یہ بھی ذہن میں نہیں تھا کہ بھئی سائیکل میں پیٹرول کی ضرورت بھی ہوتی ہے نہیں ہوتی، بائی سائیکل کی بات ہوتی، تو طبعاً وہ اتنے سادہ تھے، اتنے جو ہے بھولے بھالے تھے، لیکن ساتھ ساتھ ہوشیار رہنے کا بھی دین اور شریعت سے حکم دیا کہ ہر مرتبہ دھوکے میں نہ آئے، جھانسے میں نہ آئے اور لوگوں کے مکر و فریب کا شکار نہ ہو۔ احتیاط ہر جگہ کریں، ہر ایک سے کریں، لیکن حسن ظن بھی ہر ایک سے رکھیں۔ لہذا اپنی جیب کی حفاظت ایک نیک آدمی سے بھی کریں، اپنے ساتھ بیٹھے ہوئے نمازی سے بھی کریں، اپنے گھر کے افراد سے بھی کریں، اپنے جیب کی حفاظت کریں، لیکن ہر ایک کو اچھا بھی سمجھیں، بدگمانی بھی جائز نہیں، اچھا گمان بھی ہر ایک سے رکھیں۔ بلکہ اگر علماء نے لکھا کہ اگر کسی جگہ 90% گمان برے بدگمانی کا ہو، 1% بھی یا 10% بھی کوئی اچھا گمان یا کوئی اچھا پہلو نکلتا ہو تو انسان کو اچھا ہی پہلو لینا چاہیے، حسن ظن ہی رکھنا چاہیے، بدگمانی نہیں رکھنی چاہیے۔ اس لیے جب کسی کی حدیث کے اندر آیا کہ جب کسی کے یہاں کھانا کھانے جاؤ تو یہ نہ پوچھا کرو کہ یہ مال تمہارے پاس کہاں سے آیا، یہ مال حلال کا ہے کہ حرام کا ہے۔ کسی کے بارے میں پہلے سے پتہ ہے کہ اس کی آمدنی انکم درست نہیں ہے تو وہاں تو احتیاط کی ضرورت ہے، لیکن جس کے بارے میں علم نہیں ہے تو ہمیں جانچ پڑتال کی اجازت نہیں ہے کہ آپ جانچ پڑتال کریں، تحقیق کریں، اس سے پوچھیں کہ بھئی آپ کا مال یہ حلال کا ہے یا حرام کا ہے۔ یہ جاننے کی ضرورت نہیں ہے، تحقیق و تفتیش کی ذمہ داری نہیں ہے، کیونکہ ایمان والے کے حوالے سے حسن ظن کا حکم ہے کہ یقیناً وہ مال حلال ہی استعمال کر رہا ہوگا، حرام سے بچ رہا ہوگا۔ کسی کے بارے میں اگر پیشگی معلوم ہو تو پھر وہاں کھانا جائز نہیں ہوگا، وہاں احتیاط کرنے کا حکم دیا۔
تو ایمان والا بھولا بالا شریف النفس ہوتا ہے، جبکہ فاجر مکار اور فریبی قسم کا ہوتا ہے، لئیم کینہ اس کے دل میں ہوتا ہے، کمینہ پن اس کی طبیعت کے اندر ہوتا ہے۔ تو ایمان والے کو مکاری، فریب، دھوکہ دہی یہ زیب نہیں دیتا، جو لوگوں کو جو ہے نا دھوکہ دیتا پھرے اور لوگوں کو نقصان پہنچاتا پھرے، یہ طبیعت کے اندر کینہ اور بغض اور حسد اور اس قسم کے جذبات کو رکھے، یہ ایمان والے اور نیکوکار کی شایع نشان نہیں ہے۔ آج جو ہمارے معاشرے کے اندر دھوکہ دہی، فریب، فراڈ، لوگوں کو لوٹنا، اس قسم کے جو مسائل ہیں، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ایمان کی جو اصل صفات ہیں اس سے ہم محروم ہیں، ایمانی صفات سے ہم محروم ہیں، جس کی وجہ سے دھوکہ دہی، لوٹ مار اور جو ہے بگاڑ کا، فریب کا عروج ہے، اور طبیعتوں میں اگر سادہ پن ہو، نرم مزاج ہو، ہر ایک سے حسن ظن ہو، تو ان چیزوں کا اور ان برائیوں کا، ان کمزوریوں کا بھی خاتمہ ہو جائے۔ اللہ جل شانہ کی توفیق ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين آمين برحمتك.